احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ بتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم کی ذات ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند۔ له ما في السماوات وما في الأرض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطاء القدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ کا مقصد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہوتی ہیں اور آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے
ایک پروفیسر جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں. خاکسار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. مصباح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامعین کرام، آج مسیساگا میں جماعت احمدیہ کینیڈا کا 35واں سالانہ جلسہ اختتام پذیر ہوا. 3 دن یہ جلسہ جاری رہا. 1 جولائی سے شروع ہوا تھا کل، اور پھر آج یہ اختتام پذیر ہوا. آج کے پروگرام میں ہم جناب غلام مصباح بلوچ صاحب سے اس جلسہ سالانہ کے بارے میں ہی کچھ بات چیت کریں گے کہ وہ مختصراً ہمیں بتائیں کہ یہ جلسہ سالانہ کیسا رہا، اور اس کے بعد ہم ان سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں جلسہ سالانہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا تعریف ہے. جی مصباح صاحب. جزاکم اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے اور اس کا بے شمار فضل ہے، اور ہر تعریف کے لائق وہ ذات ہے جس نے جماعت احمدیہ کینیڈا کو یہ توفیق دی کہ اس کا 35واں جلسہ سالانہ نہایت خوبی کے ساتھ انجام پذیر ہوا. الحمدللہ ابھی بھی جماعت احمدیہ کے ممبران جو ہیں وہ جلسہ گاہ سے واپس اپنی گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں منزل مقصود تک پہنچائے. یہ جلسہ سالانہ 1 جولائی 2011 بروز جمعۃ المبارک شروع ہوا. جمعہ کی نماز کے بعد محترم امیر صاحب کینیڈا کی صدارت میں اس کا آغاز ہوا، اور اس جلسے میں کل 4 سیشن تھے. 3 دنوں پر مشتمل یہ جلسہ تھا. 3 دن جاری رہا، یعنی جمعہ کے روز، ہفتے کے روز اور آج اتوار کے روز. اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، قرآن کریم کی برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، اور پھر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی مقصد بعثت اور آپ کے ماننے والوں کے اطاعت کے نمونے اور پیدا کردہ انقلاب جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. اور الحمدللہ نہایت ہی روحانی ماحول میں، بہت ہی محبت اور بھائی چارے کے ماحول میں تمام کینیڈا سے بلکہ بیرون کینیڈا سے آئے ہوئے مہمان بھی اس جلسے میں شامل تھے، اور نہایت ہی روحانی ماحول میں یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا. ہم اس کامیاب جلسے پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں. اس جلسے میں پہلے دن جمعے کے روز جو پہلی تقریر تھی وہ انگریزی میں تھی محترم کلیم احمد ملک صاحب کی، جس میں انہوں نے کانسیپٹ آف گاڈ ان اسلام، یعنی اسلام میں خدا تعالیٰ کا کیا تصور ہے، اس پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا خطاب انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جو دوسری تقریر تھی وہ مولانا حافظ عطاء الوہاب صاحب کی تھی، جن کا ٹاپک تھا دی ہولی قرآن ایز فاؤنٹین ہیڈ آف نالج، یعنی قرآن کریم ہی ہے جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم کا منبع ہے. تو اس میں بھی انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس مضمون پر روشنی ڈالی. اور اس کے ساتھ ہی پھر پہلے دن کا جو سیشن تھا وہ ختم ہوا. اس کے بعد دوسرا دن ہفتے کا دن تھا، جس میں دوسرے سیشن میں، یعنی اس ہفتے کے دن کا پہلا سیشن تھا اور مجموعی طور پر یہ دوسرا سیشن تھا. اس میں بھی پہلی تقریر جو تھی وہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے اور آپ نے جس طرح فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو ایک جماعت میں دوبارہ اکٹھا کیا ہے، تو آپ پر ایمان لانے والے جو ابتدائی صحابہ تھے ان کے حالات زندگی ان کو بیان کیا ہے محترم مولانا آصف احمد خان صاحب نے، اور اس کے بعد پھر محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کے نمونے پر خطاب کیا. نہایت ہی جامع یہ خطاب تھا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت ایک ایسا مضمون ہے جو ہمیں ہماری روح کو تازہ کرتی ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے. تو اس میں بھی اطاعت کے نمونے جو ہیں وہ پیش کیے گئے. اس کے بعد پھر آج کل کے زمانے میں جو ایک اہم ایشو ہے وہ فیملی لائف کا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوبارہ اسلامی تعلیم کو زندہ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ عنوان تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آئلی زندگی، یعنی آپ نے اس زمانے میں کس طرح یہ آئلی زندگی کے بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں، اس کے بارے میں محترم مولانا محمد اشرف عارف صاحب کا خطاب تھا. اور اس کے بعد پھر چوتھا خطاب اس سیشن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم امت واحدہ کا تصور، یعنی آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کیا یہی وہ نقشہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کھینچا ہے؟ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو اسلام نہیں ہے کہ جو اپنے اپنے فرقوں میں بٹا ہوا ہو. اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک ہی ہاتھ پر تمام لوگ، تمام مسلمان جمع ہوں. تو یہی تصور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا آخری زمانے میں کہ امام مہدی کے ہاتھ پر یہ دوبارہ تمام فرقے اکٹھے ہوں گے اور اسی کے ذریعے پھر غلبہ اسلام کے سامان ہوں گے. تو اس تقریر میں بھی یہ گزارشات پیش کی گئیں. اس کے بعد پھر نماز ظہر و عصر کا وقت تھا. نماز کے بعد کھانا دیا گیا مہمانوں کو، تمام احباب کو. اس کے بعد پھر 4 بجے یہ تیسرا سیشن دوبارہ شروع ہوا. یہ سیشن جو تھا یہ انگریزی میں تھا اور اس کی تمام تقاریر انگریزی میں تھیں. اس کے جو ٹاپک تھے اس میں پہلا عنوان دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف ان مکہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں مولانا عبدالرشید انور صاحب جو مونٹریال میں جماعت احمدیہ کے مربی اور مبلغ ہیں ان کی تقریر تھی. جی. اس کے بعد محترم مولانا محمد افضل مرزا صاحب ہمارے پیل ریجن کے مبلغ ہیں. اس میں انہوں نے دی انسٹیٹیوشن آف میرج ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز، اس پر انہوں نے خطاب کیا. اور اس کے بعد مولانا سہیل ثاقب صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے ریزنگ چلڈرن ٹو لو آف اللہ، یعنی کس طرح بچپن سے ہی بچوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت کا شوق پیدا کیا جائے. اور اس کے بعد بہت ہی اہم موضوع ہے آج کے زمانے کے حوالے سے، ایگزسٹنس آف گاڈ ان لائٹ آف دی ہولی قرآن. اس موضوع پر مولانا مختار احمد چیمہ صاحب پروفیسر جامعہ احمدیہ کینیڈا نے اس پر خطاب کیا. تو یہ دوسرے دن کا یعنی کل ہفتے کا یہ پروگرام تھا سارا. اس کے بعد پھر کھانا دیا گیا اور مہمان گھروں کے چلے گئے اور آج پھر دوبارہ واپس آئے. جی بہت بہت شکریہ مصباح بلوچ صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام آپ 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522. اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca. اگر آپ ویب پہ ہمارا یہ پروگرام سننا چاہیں تو اس کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca.
آج ہمارے ساتھ محترم غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام میں آج ہم جماعت احمدیہ کینیڈا کا 35واں سالانہ جلسہ جو آج ہی اختتام پذیر ہوا ہے، بلکہ اب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی اختتام پذیر ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم غلام مصباح بلوچ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں جلسہ سالانہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے؟ جی شکریہ۔ اس میں جماعت احمدیہ کی جو جلسہ سالانہ ہے، جلسہ کے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جلسہ اردو میں یا عربی لفظ ہے اصل میں، تو یہ مل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ جی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا سن 1899 میں، تو اس کے بعد علماء کی طرف سے کفر کے فتوے لگنے شروع ہوئے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اسلام کے خلاف کہی گئی ہو، لیکن نامعلوم کن وجوہات پر ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ فتوے لگائے۔ تو حضور نے ان دوستوں کو جو جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکے تھے، ان کو قادیان حاضر ہونے کا اعلان فرمایا کہ آپ لوگ 27 دسمبر کو قادیان حاضر ہو جائیں، اور ایک جلسہ ہوگا جس میں ان علماء کے فتوے کے متعلق مل کر بات چیت ہوگی کہ کس بات پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ بہرحال حضور نے اس کی بہت سی اغراض بیان فرمائی ہیں۔ جلسہ سالانہ جو ہے اللہ تعالی کی برکتوں کا اور رحمتوں کے دن ہیں، تو یہ سب سے پہلے 27 دسمبر سن 1891 میں جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ قادیان ضلع گرداسپور پنجاب میں، یعنی انڈیا کا جو پنجاب، اس میں یہ منعقد ہوا، اور اس پہلے جلسے میں 75 افراد شامل ہوئے، اور ان خوش نصیب احباب کے نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں درج فرمائے ہیں، اور یہ پہلا جلسہ تھا جو 1891 میں منعقد ہوا۔ جی، اور اس کے بعد پھر یہ سال ہر سال سے جلسہ جاری ہے۔ 1892 میں پھر یہ تعداد اور بڑھی، اور 325 افراد جو ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد قادیان سے باہر کے جو افراد تھے، 325 احباب قادیان حاضر ہوئے، اور ان خوش نصیبوں کے نام بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے آخر پر درج فرمائے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد پھر چند سال یہ جلسہ نہ ہوا، لیکن پھر حضور کی زندگی میں ہی 1907 میں بہت بڑا جلسہ قادیان میں ہوا، اور بہت سے، چونکہ جماعت اس وقت ہندوستان کے اور بلکہ ہندوستان سے باہر بھی پھیل چکی تھی، تو بہت سے احباب اس جلسے میں شامل ہوئے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا آخری جلسہ تھا سن 1907 دسمبر کا، کیونکہ اس کے بعد مئی 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال یہ برکتوں کے دن جماعت احمدیہ کی طرف سے منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں قرآن کریم، اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمالات پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ جلسہ بھی بڑی باقاعدگی سے ہر سال پہلے ہندوستان میں ہوتا رہا، انڈیا میں، جب پارٹیشن ہوئی تو پھر پاکستان میں بھی ہر سال ہوتا رہا، لیکن سن 1983 میں اس وقت کے صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب نے یہ پاکستان میں پابندی لگا دی کہ جماعت احمدیہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی دینی مجالس اس طرح لگا سکیں، تو انہوں نے اس وقت اس پر پابندی لگا دی، اور 1983 کے بعد جماعت احمدیہ اب تک اس مبارک موقع سے پاکستان میں محروم ہے، اور تب سے ہم اس بابرکت جلسے کو پاکستان میں منعقد نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ ہر سال حکومت وقت کو درخواست دی جاتی ہے کہ ہمیں اس طرح اپنا پروگرام منعقد کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کی اجازت حکومت وقت کی طرف سے نہیں دی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی جب ایک دروازہ کوئی بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکتوں کے مزید دروازے کھولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دروازہ جو پاکستان میں بند کیا گیا، اب دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ان بابرکت دنوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ چنانچہ پچھلے ہی ہفتے
جماعت احمدیہ جرمنی نے اپنا جلسہ سالانہ منعقد کیا تھا، جہاں ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز بنفس نفیس شامل ہوئے، اور سب دنیا میں بیٹھے ہوئے احمدیوں نے اس جلسے کو MTA پر لائیو دیکھا۔ اور اس ہفتے جیسا کہ ہم نے بات کی، آج الحمدللہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کینیڈا کا 35واں جلسہ سالانہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہی دنوں میں یعنی پرسوں سے ہی جماعت احمدیہ USA کا بھی جلسہ سالانہ جو ہے وہ بڑی کامیابی سے منعقد ہوا، اور الحمدللہ آج وہ بھی اپنے گھروں کو بخیر و عافیت واپس لوٹ رہے ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مصباح بلوچ صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522۔ پروگرام میں آج جناب غلام مصباح بلوچ صاحب جلسہ سالانہ کینیڈا اور جلسہ سالانہ کی تاریخی جو حیثیت ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ غلام مصباح بلوچ صاحب، جلسہ جماعت احمدیہ کے جو جلسے ہیں وہ باہمی یگانگت کے ماحول میں برپا ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص جو اس کو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دیگر مذاہب کی بھی نمائندگی ہوتی ہے اور بہت سے مہمان اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ جلسہ سالانہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک تو جماعت احمدیہ کے احباب سال میں ایک دفعہ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور باہمی محبت جو ہے وہ مزید بڑھے اور ایک دوسرے کا تعارف حاصل ہو، اور ایک مقصد اس کا جو غیر مسلم احباب ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو غیر احمدی احباب ہیں ان کو بھی اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والے امام مہدی کے متعلق کی تعلیم کے متعلق بتانا ہے۔ تو الحمدللہ جو تیسرا دن ہے اتوار کا، اس میں جماعت احمدیہ خصوصاً غیر جماعت اور غیر مسلم مہمانوں کو اس میں دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ آج بہت سے کرسچن احباب اور سکھ دوست اور ہندوازم سے تعلق رکھنے والے دوست، اس طرح دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے احباب اس جلسے میں شامل تھے۔ چنانچہ ان سب کو اسلام کے متعلق اور قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ہے اصل اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے، اور الحمدللہ اس کا بہت ہی پازیٹو اثر تھا جو سامعین پر پڑا۔ مثلا جماعت احمدیہ کی اس وحدت کو دیکھتے ہوئے، جماعت احمدیہ جس طرح مذہب پر جس طرح دین پر قائم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آج ایک غیر مسلم دوست نے جو ہمارے مہمان تھے اور پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات میں یہ بات کہی۔ اس سے پہلے ایک تقریر جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ تھی کہ کامنالٹیز بٹوین دا فیتھ، کہ مذاہب کے درمیان جو ایک ملتی جلتی تعلیم ہے، یعنی تمام مذاہب کی تعلیم ایک ہی ہے، کیونکہ تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مذہب کو اور تعلیم دے اور دوسرے مذہب کو اور تعلیم دے۔ تو بنیادی طور پر تمام مذاہب کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس شریعت کو بڑھاتا چلا آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری شریعت قرآن کریم نازل کی۔ تو اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دور میں مذہب جو ہے یہ انڈینجرڈ اسپیشیز میں سے ہے، یعنی وہ نسلیں جن کو خطرہ ہے، دنیا سے نایاب ہو رہی ہیں، مذہب بھی ان میں سے ہے۔ دنیا مذہب کو جو ہے وہ خیر بات کہہ رہی ہے اور دہریت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس بات پر تو وہ جو پولیٹیشین جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے کہ مذہب جو ہے وہ انڈینجرڈ اسپیشیز میں ہو گیا ہے، لیکن جماعت احمدیہ اس میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی جو انہوں نے محسوس کی اور دیکھا خود آ کے کہ جماعت احمدیہ جس طرح اپنے اصولی تعلیم پر قائم ہے، جماعت احمدیہ جس طرح مذہب کے ساتھ وابستہ ہے، اس وجہ سے جو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو تعلیمات دی ہیں، اور وہ مذہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو جس طرح اس
مذہب کے ساتھ جماعت احمدیہ وابستہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں باقی دنیا جو ہے ان کے لیے تو مذہب مٹتا جا رہا ہے، لیکن جماعت احمدیہ ان میں شامل نہیں ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مضبوطی سے دینی تعلیمات کو تھامے ہوئے ہے اور ایک امام کی آواز کے نیچے سب اکٹھے ہیں. تو یہ بہت بڑی گواہی ہے جو ان دوستوں نے دی ہے. تو یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی محبت کے اور بھائی چارے کے اور اخوت کے نظارے ہمیں نظر آئے. نہ صرف اردو اسپیکنگ دوست یا احمدی احباب تھے، بلکہ مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے احمدی احباب اس میں شامل تھے. افریقہ سے آئے ہوئے بعض لوگ اس میں شامل تھے، امریکہ سے بعض مہمان اس میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ جاپان سے آئے ہوئے ہمارے بعض مہمان اس میں شامل تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے احمدی احباب اس جلسے میں شامل تھے. تو ایک اخوت کا ایسا حسین نظارہ تھا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ باہمی محبت پیدا کر سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. آج جماعت احمدیہ کے مشنری انچارج کینیڈا جناب محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب نے بھی ایک تقریر کی. ان کی تقریر اس لحاظ سے بہت خاص اہمیت کی حامل تھی کہ وہ موضوع آج کل امت مسلمہ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں ہی وہ موضوع آج کل کافی زیادہ زیر بحث ہے. محترم مولانا مبارک نذیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت معروف اسکالر ہیں جماعت احمدیہ کے. تو ان کی اس تقریر کے بارے میں آپ اگر کچھ بتانا چاہیں سامعین کو. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آج کا دن جو تھا اس میں بہت کثرت سے غیر مسلم جماعت جو ہیں، غیر مسلم دوست جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، جس میں اکثریت کرسچن احباب کی تھی. تو آج کے دور میں جو اسلام کی تصویر ہے اور جو نقشہ دنیا کی ذہنوں میں بیٹھ رہا ہے یا بٹھایا جا رہا ہے اسلام کے متعلق، تو اس کی ضرورت ہے کہ اس غلط نقشے کو صاف کیا جائے اور اصل تعلیم جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی جائے. اور یہی اس تقریر کا عنوان تھا اور مقصد تھا، اور یہی میسج انہوں نے تمام سامعین کو دیا کہ اگر آپ اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے میڈیا سے اور مختلف لوگوں سے، تو آپ ان سے سننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن کریم سے اس تعلیمات کو پڑھیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو اصل اسلام جو ہے وہ نظر آئے گا. تو آج کے دور میں جو مختلف اہم ایشوز ہیں، جہاد کا کانسیپٹ ہے، پھر توہین رسالت کے قوانین ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کے متعلق جو دوسرے لوگ ہیں وہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طرح ان لوگوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ یہ جس کو چاہے مرضی قتل کر دیں، جس کے چاہے مرضی موت کے فتوے لگا دیں. تو اس کے متعلق پھر قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اس موضوع پر بات ہوئی اور بڑی تفصیلی انہوں نے بات کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے سامعین کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا انہوں نے اپنے تاثرات میں یہ باتیں بیان کی کہ جو اسلام آج ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس سے پہلے ناواقف تھے. یہ اسلام کی ایک ایسی حسین تعلیم ہے جس کو دنیا تک پھیلانا چاہیے تاکہ دنیا کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے اسلام کے غلط تصور کو دور کر کے اس کی اصل اور حقیقی تعلیم دنیا کو بتائی جائے. جی سامعین اکرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. ریڈیو احمدیہ آپ اتوار کی شب 10 سے 12 بجے کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں 530 AM فریکوینسی پر. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں. ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے عارف احمد صاحب کی اوشوا سے، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بہت باقاعدگی کے ساتھ جلسہ سالانہ یا اجتماعات وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہمیں حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں تو حدیث میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک قبیلے کے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ 2 ہفتے میری صحبت میں رہیں اور میں آپ کو دین سکھاؤں تاکہ بعد میں آپ لوگ جائیں اور اپنے قبیلے والوں کو یہ سکھائیں. تو حضور نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے 2 ہفتوں کے لیے اور ان کو تعلیم دی ہے.
تو یہ سنت ہے. اور پھر اس کے بعد جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے تھے تو اس کے بعد بھی صحابہ جو ہیں وہ ہمیشہ ایمان کی باتیں کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری میں صحابہ کی شان کے متعلق ایک یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ اجلس بنا نوم ساعتن، یعنی صحابہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان کی باتیں کر لیں. تو اس طرح وہ ایمان کی ایسی مجلسیں لگاتے تھے جس سے ان کا ایمان تازہ ہو. تو اس زمانے میں بھی جہاں ہر بندہ اپنے تجارت میں، اپنے جاب میں، اپنے مختلف مشاغل میں مشغول ہے، تو یہاں اس زمانے میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایسی دینی محفلیں لگائی جا سکیں، کیونکہ حج ایسا رکن ہے اسلام کا بنیادی، جو 5 بنیادی ارکان اسلام میں سے حج، کہ تمام مسلمان جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ مکے میں پہنچیں اور وہاں جو باہمی اخوت کا اور اسلامی تعلیمات کا نظارہ ہے وہاں پہنچ کر وہ اس کو حاصل کر سکیں، اس کی برکات کو حاصل کر سکیں. جی. لیکن ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مکے پہنچ سکے. اسی لیے ہر ملک کو یہ چاہیے، وہاں کے مسلمانوں کو، کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے وہ اپنے ملک میں ایسی مجلسیں لگائیں جہاں ایمان کی باتیں ہوں، تاکہ کم از کم اپنے ملک میں ان کو یہ سہولت ہو کہ چلو جو حج کا جو بنیادی رکن ہے اسلام کا وہ تو ادا نہ کر سکے، لیکن دین سیکھنے کے لیے وہ اپنے ملک میں ایسے سامان کریں. تو جماعت احمدیہ الحمدللہ یہ جلسہ سالانہ کا انعقاد اسی لیے کرتی ہے تاکہ تمام مسلم احمدی احباب اکٹھے ہوں اور جو دین کی باتیں ہیں وہ کریں، اور 3 دن ایک دینی ماحول میں، ایک روحانی ماحول میں رہیں، اور پھر واپس جا کر اس تعلیمات کو اپنے اندر دوبارہ لاگو کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. یہی مقصد ہے جس کے لیے جماعت احمدیہ ان جلسوں کا یا اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح بلوچ صاحب. امید ہے عارف احمد صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ آج کے پہلے ٹیلی فون کالر غلام رسول صاحب موجود ہیں. ہم ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. غلام رسول صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سوال میں نے بتایا تھا پہلے آپ کے کسی صاحب نے پوچھا تھا سوال. ہاں جی اگر آپ دوبارہ آن ایئر بتانا چاہیں اپنا سوال. یہ جی کہ آپ لوگوں کا کلمہ کیا ہے جی پڑھ کے بتا دیں. جی جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کرام آئے جی ان کے ساتھ کیا صحیفے آئے یا کتابیں آئیں، لیکن کبھی کسی نبی نے 300-400 کتابیں لکھ کے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. جی. تو یہ کیا ڈفرنسز ہیں آپ کے جن کو آپ نبی مانتے ہیں جی ان کے نبی ہونے میں، کہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ کتابیں لکھ کے اور مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے اپنے آپ کو نبی انہوں نے ثابت کیا. جی بہت بہت شکریہ غلام رسول صاحب، آپ نے پروگرام میں شمولیت کی. خاکسار آپ کا مشکور ہے. مصباح بلوچ صاحب آپ غلام رسول صاحب کے سوال کی طرف جانے سے پہلے ہم ہرمندر صاحب کی کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے غلام رسول صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. ہرمندر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی میرا یہ ماننا خدا ایک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بے شک. اور سبھی مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ایک ہی ہے. جی اس میں بھی میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں. کچھ مذہب اپنی پریئر میں سربت کی بات کرتے ہیں کہ پوری قوموں کی، پورے مذہبوں کی بھلائی کی. جی. لیکن جیسے آپ نے اپنی دو آج وہ بکس کا ذکر کیا، ایک میں خدا اور دوسری میں آپ نے جو لفظ یوز کیا ہے گاڈ، اس کی ٹرانسلیشن کے لیے. جی. تو یہ جو گاڈ لفظ آپ نے چنا تو اس کے بعد مجھے کوئی اپتی نہیں ہے. مہندی آپ نے یہ کہا کہ مہندی کی ایک آواز پر تمام مسلمان اکٹھا ہوں گے، تو جو میں سمجھتا ہوں کہ مہندی کی ایک آواز پر خدا کی طرف تمام بندے، خدا کے تمام بندے اکٹھا ہوں گے، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں. تو میں ایسا کوئی فرق نہیں سمجھتا. تو لیکن یہ بھی ایک پیسفل مینر میں جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب، آپ پروگرام میں ریگولر شامل ہوتے ہیں. خاکسار آپ کا مشکور ہے. جی مصباح صاحب غلام رسول صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. پہلے تو انہوں نے پوچھا ہمارا کلمہ کیا ہے.
کلمہ اگر ہم یہاں بتائیں گے تو یہ شاید سمجھیں کہ ہم نے غلط بتا دیا بتانے کے، لیکن کینیڈا کی سرزمین ہے، ہم نہیں، میں ان کو کلمہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمارا کلمہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ میں نے اس لیے بات کی کہ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو الحمدللہ کینیڈا میں ہماری مساجد موجود ہیں، وہاں یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہاں تو ہم پر کوئی پابندی نہیں، جو چاہے ہم مرضی لکھ سکیں. تو ہم اپنا عقیدہ جو ہے، جس طرح کلمہ عموماً مسجدوں میں لکھا جاتا ہے، تو ہماری مسجد پر بھی یہ کلمہ آویزاں ہے تاکہ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آئے، وہ آنکھوں سے دیکھ لیں. تو یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کتابیں لکھ کر اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ پہلے انبیاء نے ایسے نہیں کیا. تو اس کے جواب میں عرض کر دوں کہ پہلے انبیاء نے نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں یہ وسائل موجود ہی نہیں تھے. کتابیں چھپنے کا، کتابیں لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. بہت مشکل سے وہ لوگ اگر تحریر کرتے تھے تو ہڈیوں پر یا کھال پر وہ تحریر کرتے تھے، اور اس طرح جو ضروری ڈاکومنٹ تھے، ضروری دستاویزات تھیں، ان کو محفوظ کر لیتے تھے. تو کتابیں لکھنے کا اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا، لیکن پیغام پہنچانے کا رواج تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں شروع میں تمام قریش کو اکٹھا کیا اور دعوت اسلام دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے کہ تو نبی ہے اس زمانے میں، اور یہ بتوں کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. یہ حضور نے مکے میں اس کا آغاز کیا. اس کے بعد حضور اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے، جہاں جب آپ نے توحید کا پیغام دیا تو آپ پر پتھر برسائے گئے اور بہت مخالفت کی گئی، لیکن اس مخالفت کے باوجود آپ اپنا پیغام ان کو پہنچا کے آئے. کیونکہ یہی تعلیم ہر نبی کو ہوتی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ تجھ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کی تبلیغ کرو، اس کو دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ شخص بھیجا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر کیا، مختلف قبیلوں کی طرف وفد بھیجے، پھر مختلف بادشاہوں اور گورنروں کی طرف بھی خطوط لکھے. چنانچہ نجاشی کی طرف، شاہ مصر کی طرف، وہ خطوط آج بھی تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروپیگنڈا کر رہے تھے، اپنی تبلیغ پہنچا رہے تھے، اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ آپ وہ پیغام بڑی آسانی سے پہنچا سکتے تھے. اسی لیے حضرت مرزا صاحب نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ میں یہ کتابیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ کتابیں نہ صرف وہ لوگ جو ہندوستان میں موجود ہیں بلکہ ہندوستان سے باہر جو لوگ جو یہاں آ نہیں سکتے ان کو کتابوں کے ذریعے میرا پیغام پہنچے. تو آپ نے اس طرح ان کو پیغام پہنچایا ہے، اور یہی مقصد تھا کہ آپ نے کتابیں لکھی. تو اگر کسی زمانے میں کوئی سہولت موجود ہی نہیں تھی تو اس سہولت کے متعلق کیسے یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس کو اپنایا نہیں، اس لیے کسی کو بھی نہیں اپنانا چاہیے. تو اس پچھلے زمانوں میں چونکہ یہ سہولت ہی موجود نہیں تھی، اس لیے انبیاء نے قولن یعنی ہر علاقے کے سفر کر کے وہاں یہ اپنا پیغام پہنچایا ہے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وسائل اکٹھے کر دیے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے حضرت مرزا صاحب نے یہ کتابیں لکھی اور ان کو دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچایا. اسی لیے آپ نے نہ صرف اردو میں کتابیں لکھی ہیں بلکہ عربی زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں تاکہ عرب علماء تک یہ پیغام پہنچے جن سے کہ اسلام اس سرزمین میں آیا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں سن 1901 میں یہ ریویو آف ریلیجنز رسالہ شروع کیا جو انگریزی اخبار میں تھا تاکہ یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ کے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ مسیح بھیج دیا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. وہ مسیح جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو وفات پا چکے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں آنا. ہاں ان کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص کو بھیجا ہے. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کو دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. غلام رسول صاحب نے مزید یہ بھی ایک اپنے اس میں سوال میں یہ ظاہر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 سے 400 کتب لکھی ہیں. اگر آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ صحیح تعداد نہیں ہے. 300 اتنی کتابیں نہیں لکھی.
لیکن حضور کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 85 کے لگ بھگ ہے، یعنی 85 کتب آپ نے اردو میں، عربی میں اور بعض فارسی میں ترجمہ بھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں لکھی ہیں جی۔ اور آپ کے جواب کے دوران مظفر صاحب نے ہمیں کال کر کے اسٹوڈیو میں یہ لکھوایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، وہ میں مینشن کر چکا ہوں۔ جی۔ عبد الحمید صاحب، اس سے پہلے ہرمندر سنگھ صاحب نے سوال کیا تھا جی کہ یہ درست بات ہے، اسلام جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے وہ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ میں موجود ہے۔ وہ شروع ہی اس مضمون سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت اس کے بعد آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اسلام کا رب کسی خاص علاقے کا، کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اسلام نے وہی رب پیش کیا ہے جس کو دنیا کے مختلف مذاہب اپنے طور پر مانتے ہیں، اور یہی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں انبیاء بھیج کر یہی پیغام دیا تھا کہ سب مذہب، سب لوگ جو ہیں وہ توحید کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کی طرف آئیں، اور یہی پیغام اسلام نے دوبارہ دیا ہے۔ اور دوسرا سوال جو تھا مسیح موعود کی بعثت کے متعلق، امام مہدی صرف مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کریں گے بلکہ دیگر مذاہب کو بھی ایک ہاتھ پر جمع کریں گے، یہ بات بھی درست ہے۔ میں چونکہ پس منظر صرف مسلمانوں کے حوالے سے تھا اس لیے میں نے یہ بات کہی، ورنہ یہ بات درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا امام مہدی ہی وجود ہیں جن کے ہاتھ پر باقی مذاہب نے بھی اکٹھا ہونا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس لیے وہ ایسا وجود ضرور بھیجتا رہا ہے اور وہ بھیجا ہے کہ جو تمام مذاہب کو دوبارہ ایک دفعہ اکٹھا کرے۔ لیکن خاص طور پر چونکہ مسلم امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، تو ایک خاص ٹارگٹ اس کا یہ تھا کہ اس نے بہرحال امت مسلمہ کا ضرور اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد پھر مختلف مذاہب کو جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ وہ روشنی پا کر اس جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مصباح صاحب۔ عبد الحمید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الحمید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم مصباح صاحب۔ جی وعلیکم السلام محترم، ایک بات کی گواہی میں آپ کی فیور میں دے رہا ہوں جی کہ وہ جو آپ کی بڑی مسجد ہے نا، جی میں ابھی کسی طرح میں احمدی نہیں ہوں جی مگر میرا اتفاق ہوا، میرے ایک ساتھی آپ کے ریچمنڈ ہل میں ہے شاید کہ وہ بڑی مسجد اس ایریے میں جہاں آپ کی وان میں ہے، وان میں ہوگی، جہاں وہ بڑی مسجد ہے اور بڑی کالونی ہے، آپ کی بڑی سٹی بنی ہوئی ہے احمدیہ سٹی، جہاں سارے احمدی افراد ہیں، حضرات ہیں رہائش پذیر۔ تو وہاں میرا جانے کا اتفاق ہوا اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ بڑی مسجد ہے، اور اس مسجد میں اندر دالان میں ہی بہت بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے، اوپر ہی پیشانی سے اوپر، یعنی میرا خیال ہے چھت سے ذرا نیچے، اور اس کلمے کے وہی الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، جو ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ تو میں نے کلمہ دیکھا اور میں نے آپ کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی۔ بہت شکریہ جی، بس میں یہی گواہی دینا چاہتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ جب میں نے وہ کلمہ دیکھا مجھے اطمینان اتنا ہوا کہ کلمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس ذرا نوازی۔ بہت شکریہ۔ یہی پیغام ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دیتے ہیں کہ آپ بجائے ادھر ادھر کی باتیں سننے کے کیوں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہی جو میسج آپ نے دیا، اسی کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے تاکہ باقی دنیا کو بھی ہم بتائیں کہ الحمدللہ جماعت احمدیہ کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھنے والی نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتی ہے اور قرآن شریف کو آخری شریعت مانتی ہے، اور وہی ارکان اسلام پر ایمان لاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی ارکان ایمان پر
یقین رکھتی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی تاثرات کا. جی اب ہم عبدالسلام صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالسلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے یہ سورت صف 28واں پارے کے 7ویں آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آنے والے نبی جس کا نام احمد بتایا گیا اس کی خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، اور جب انہوں نے نبی آ گیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا کھلا دھوکہ ہے، اس کا کچھ مفہوم یہ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے مصباح صاحب سے کہ جہاں احمد لکھا لیکن بظاہر یہ مطلب ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے اس سے مراد حضرت مسیح موعود میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ انہی کے تابع اور انہی کی شریعت نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، حضور کا ذکر ہے تو حضور کا ہی ذکر ہے. ہاں جہاں مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس سے مراد مسیح علیہ السلام بھی ہیں، یہ کلی طور پر درست نہیں ہوگا، غلط میسج دے گا، یہ درست نہیں ہے. اچھا شکریہ سر. جی مصباح صاحب. جی یہ انہوں نے بات کہی، درست بات ہے. جو سورۃ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد. یہ ہے پیشگوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے تو یہاں حضور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ہمیں یہ روشنی دیتی ہے کہ اسی آیت میں احمد کے نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے، یعنی آپ کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جس وجود میں آنا تھا اس کی پیشگوئی بھی ہے. چنانچہ اسی کے فوراً بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. یعنی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے تاکہ میں اسلام کو دوبارہ زندہ کروں، تو آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ آپ کیسے یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں، جبکہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا. اس کے بعد کی جو آیت ہے، جو ٹکڑا ہے وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اسلام کا آغاز فرمانے والے ہیں، تو حضور کو تو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا. تو اس میں لازماً اس وجود کی طرف پیشگوئی ہے جس کو اسلام کی طرف بلایا گیا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات بہت ہی گہرے مضامین پر مشتمل ہیں اور بہت سے معارف اس میں چھپے ہوتے ہیں، اسی طرح اس پیشگوئی میں بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد کی پیشگوئی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ آخری زمانے میں اسی کے بعد کی جو آیت ہے سورۃ جمعہ، اس میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہہ کے وہ ساری تفسیر جو ہم پہلے یہاں بیان کرتے آئے ہیں وہ بیان فرما دی ہے کہ میرا نزول، میری آمد ایک اور لوگوں میں پھر ہوگی جو کہ ابھی ان صحابہ سے نہیں ملے. یعنی آنے والے امام مہدی کو، آنے والے مسیح موعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم نے حضور کی ہی آمد قرار دیا ہے. تو اس سے مطلب یہی تھا کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے وہ کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آئے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا. اور یہی مختلف علماء جو ہیں، بزرگان سلف جو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ان میں سے کئیوں نے یہ بات کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی اس نبی نے آنا ہے. جی دو ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے پہلے سوال لے لیتے ہیں، پھر وقت کے لحاظ سے ان کے جوابات دیتے ہیں. حسن صاحب موجود ہیں. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر.
میں نے وہ بات کرنی تھی جو آپ نے مولانا صاحب نے جو کہا ہے نا کہ آج کل جو ریلیجن ہے وہ انڈینجر اسپیسیز ہیں. جی جی. اور آخر میں انہوں نے ایک ثبوت کے طور پہ ایک پالیٹیشین کی بات کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ دوسرے ریلیجن تو ہوں گے لیکن احمدیت جو ہے نا یہ انڈینجر اسپیسیز میں نہیں آتی. میں نے کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی گواہی نہیں ہے کیونکہ پالیٹیشین کا کیا ان کا تو کافی بڑی بات ہے, وہ تو ان کا تو گاڈ المائٹی ڈالر ہی ہیں. انہوں نے جو بھی ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرے گا ان کی بات کرنی ہے. وہ کل کو جیوز کی جائیں گے ادھر, وہ کہہ رہیں گے وہاں پہ بھی جودزم جو انسان ہے یہ رہنے والا, باقی تو کوئی رہے گا ہی نہیں ادھر. یہ میرے خیال میں کوئی ثبوت تو نہیں کہ کسی پالیٹیشین خاص طور پہ کسی کا کہنا کہ فلانا صرف ریلیجن رہے گا باقی ڈینجر میں ہے, تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے. شکریہ. جی یقیناً. مصباح صاحب ابھی اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. ارشد صاحب کے سوال کی طرف پڑھتے ہیں, پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مصباح صاحب کو السلام علیکم. میرا کوشچن یہ تھا کہ جناب محترم حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے والیوم 17 نہیں, یہ حضور کی کتاب روحانی خزائن کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی نام بتائیں اسپیسیفائی. یہ والیوم 17 ہے جی, والیوم 17 ہے اس میں. جی ٹھیک. اور اس کا پیج 53 ہے جی. اچھا. اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ قرآن و حدیث کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی جن میں لکھا تھا کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوگا تو وہ اسلام کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا, لوگوں میں کافر قرار دیں گے, ان پہ قتل کے فتوے دیں گے, سخت توہین کی جائے گی, انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. تو میں نے مرزا صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے قرآن شریف کی وہ آیت کا علم بتا دیں جس میں اس پیشن گوئی کا ذکر کیا گیا ہو. جی جی بس یہی کوشچن تھا جی میرا. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مصباح صاحب حسن صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. حسن صاحب نے یہ بات کہی کہ پولیٹیشین کا کیا اعتبار, اس میں یہ کہنا کہ پولیٹیشین کا کیا اعتبار, ایک بات انہوں نے مجمع میں آ کے کہہ دی ہے. ان کو اگر یہ بات نہ بھی کہتے تو ان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں آنا تھا, ان کے کوئی نمبر کم نہیں ہونے تھے. تو یہ بات ان کو کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, یہ ان سے پوچھنا چاہیے. اور یہ وہ دوست تھے جو پچھلے 22 سال سے جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہیں, اس لیے ایک مشاہدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ مذہب کے ساتھ قائم ہیں. ہاں اگر یہ لوگ گواہی نہ بھی دیں تو بھی وہ مقولہ جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو مذاہب موجود ہیں وہ کیا ثمر پیدا کر رہے ہیں, وہ کیا پھل لا رہے ہیں, وہی اس بات کی گواہی کے طور پر کافی ہوں گے. تو یہ بات آپ مختلف مذاہب میں دیکھ لیں کہ وہ کون سا مذہب ہے جو ایک امام رکھتا ہے, وہ کون سی جماعت ہے جس کا ایک امام ہے, جو حکم وہ دے اس پر وہ سارے لبیک کہتے ہیں. تو ہر فرقہ جب بٹا ہوا ہو اور ایک کہے کہ میں درست ہوں تم کافر ہو, دوسرا کہے کہ میں درست ہوں تم کافر ہو, اور ایک کفر بازی کی ایک بازار گرم ہو, اور یہ اس کو آپ مذہب کہتے ہیں. جو اس لیے وہ ابن انشا ایک اردو انشا پرداز ہیں, اردو کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں بڑی مزاحیہ. اس میں ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے اردو کی آخری کتاب جی, اس میں انہوں نے جیومیٹریکل فگرز جو ہیں اس کی تعریفیں لکھی ہیں. اس میں ایک دائرہ جو ہوتا ہے سرکل, اس کی تعریف لکھتے ہوئے وہ ابن انشا لکھتا ہے کہ دائرہ جو ہے وہ گول ہوتا ہے جی. اور یہ مزاحیہ اس نے بہرحال باتیں لکھی, لیکن آخر پر ایک ایسی بات لکھتی ہے جو بہت ہی حقیقت پر مبنی ہے. وہ لکھتا ہے کہ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے جس میں پہلے لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا لیکن آج کل اسے خارج کیا جاتا ہے جی. تو یہ آپ کیسا اسلام دنیا میں لے آئے ہیں کہ بجائے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے آپ کفر کے فتوے لگا کر دائرہ اسلام سے خارج کے فتوے دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں کہنے کی نہ بھی ضرورت ہو, وہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آج کے دور میں آپ دنیا کے مختلف مذاہب کو دیکھ لیں, آپ کو جب موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کس طرح چمٹی ہوئی ہے. جی مصباح صاحب, اس جلسہ سالانہ کینیڈا کے موقع پر آپ نے بھی خطاب کیا تھا اور آپ کی تقریر کا موضوع جو تھا وہ بہت اہم تھا عصر حاضر کے لحاظ سے. اگر آپ آخری 1-2 منٹوں میں جی اس سے بات کریں گے. یہ جو دوسرا سوال آیا تھا ارشد صاحب کا, اس میں انہوں نے بات کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے قرآن کریم میں جو ہے, قرآن کریم اور انبیاء کی اگر فردن قرآن کریم حالات لکھتا تو پھر بات تو پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھہرنی تھی. اس لیے قرآن کریم نے بنیادی اصول اور بنیادی تعلیم بیان فرما دی ہے. چنانچہ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آئی ہے,
مثلا सूरत यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, ये सूरत यासीन की आयत नंबर 31 है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या हसरतन अलल इबादे मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, यानी हसरत और अफसोस उन बंदों पर जिनके पास जब कभी भी नबी आया तो उन्होंने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। यानी नबी की अंबिया की तारीख जब हम देखें तो किसी भी नबी को उसके जमाने के लोगों ने, मेजॉरिटी ने वेलकम नहीं कहा कि हाँ हम आपका इंतजार कर रहे थे और सब उस पर ईमान ले आए, बल्कि शुरू में ज़ईफ लोग और महदूद तबका ईमान लाता है और मेजॉरिटी मुखालफत करती है और मजाक उड़ाती है और इस्तेज़ा करती है और मुखालफत करती है। तो यही अल्लाह ताला का जो कानून है, अल्लाह ताला ने जो तालीम बयान फरमाई है हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम पर भी अप्लाई हुई। आपने भी जब ये दावा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस जमाने में इमाम बनाकर और मसीह मऊद बनाकर भेजा है, तो कुफर की एक यलगार खड़ी हो गई। एक तबका ईमान लेकर आया जो अल्लाह ताला के फजल से बढ़ता ही चला गया, लेकिन मुखालफत उसी तरह हुई जिस तरह के पहले अंबिया की होती चली आई। तो इसी तरह इसीलिए हजूर ने लिखा है कि मेरे लिए ये हालात आने लाजमी थे, क्योंकि हर नबी के जमाने में ये हालात पेश आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मिसबाह बलोच साहब। सामीन कराम, आप प्रोग्राम रेडियो अहमदिया समात फरमा रहे थे। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार की शाम 4 से 5 बजे के दरमियान पेश किया जाता है। आज हमारे साथ जामिया अहमदिया नॉर्थ अमेरिका के प्रोफेसर जनाब गुलाम मिसबाह बलोच साहब मौजूद थे। खाकसार आपका मशकूर है कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और जलसा सालाना कनाडा के बारे में हमें मुख्तसरन कुछ बताया। कंट्रोल पैनल पे आज हमें अताउल कयूम साहब, अनीस अहमद साहब की खिदमत हासिल थी। खाकसार इन दोनों हजरात का भी मशकूर है। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ अताउल गनी ताहिर साहब भी मौजूद थे। रात 10 से 12 के दरमियान 5:30 AM पर आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अताउल कुदूस ताहिर को इजाजत दीजिए। खुदा ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व